صفحہ نمبر 140 سیرت النبی. شہ سرخی ہے تیسرا سبب اور چوتھا سبب کس کا؟ یہ ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے قریش کی مخالفت اور اس کے اسباب. اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغ باہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے. تیسرا سبب مخالفت کا. قریش کو عیسائیوں سے بالطبع نفرت تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ ابرہۃ الاشرم بادشاہ حبش، ابرہ جس نے جنت بھی بنائی تھی اسی کا ذکر ہو رہا ہے. ابرہۃ الاشرم بادشاہ حبش جو کعبہ کے ڈھانے کو آیا تھا عیسائی تھا. یہی وجہ تھی کہ قریش عیسائیوں کے مقابلے میں پارسیوں کو زیادہ پسند کرتے تھے. ایران و روم کی جنگ میں ایرانیوں کو فتح ہوئی تو قریش نے نہایت خوشی کا اظہار کیا اور مسلمان شکستہ ہوئے. چنانچہ یہ آیت اتری، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ. غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ. قریب کے ملک میں رومی مغلوب ہو گئے، لیکن یہ لوگ مغلوب ہونے کے بعد چند سال میں پھر غالب آ جائیں گے. خدا ہی کو اختیار ہے، پہلے بھی اور پیچھے بھی، اور تب مسلمان اللہ کی مدد سے خوشی منائیں گے. اسلام اور نصرانیت میں بھی بہت سی باتیں مشترک تھیں. سب سے بڑھ کر یہ کہ اس زمانہ میں قبلہ بیت المقدس تھا اور مدینہ منورہ میں بھی ایک مدت تک یہی قبلہ رہا. ان اسباب سے قریش کو خیال ہوا کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیت قائم کرنا چاہتے ہیں. چوتھا سبب. ایک بڑا سبب قبائل کی خاندانی رقابت تھی. قریش کے دو قبیلے نہایت ممتاز اور حریف یکدگر تھے. بنو ہاشم و بنو امیہ عبد المطلب نے اپنے زور اور اثر سے بنو ہاشم کا پلہ بھاری کر دیا تھا، لیکن ان کے بعد اس خاندان میں کوئی صاحب اثر نہیں پیدا ہوا. ابو طالب دولت مند نہ تھے، عباس دولت مند تھے لیکن فیاض نہ تھے. ابو لہب بد چلن تھا، اس پر بنو امیہ کا اقتدار بڑھتا جاتا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو خاندان بنو امیہ اپنے رقیب ہاشم کی فتح خیال کرتا تھا، اس لیے سب سے زیادہ اسی قبیلہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. بدر کے سوا باقی تمام لڑائیاں ابو سفیان ہی نے برپا کیں اور وہی ان لڑائیوں میں رئیس لشکر رہا. عقبہ بن ابی معیط جو سب سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا اور جس نے نماز پڑھنے کی حالت میں آپ کے دوش مبارک پر اونٹ کی اوج لا کر ڈالی تھی، اموی تھا. بنو امیہ کے بعد جس قبیلہ کو بنو ہاشم کی برابری کا دعویٰ تھا وہ بنو مخزوم تھا. ولید بن مغیرہ اسی خاندان کا رئیس تھا.
اس لیے اس قبیلہ نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کی۔ ابو جہل کی ایک تقریر سے اس بیان کی پوری تصدیق ہوتی ہے۔ ایک دفعہ احنس ابن شریک ابو جہل کے پاس گیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو جہل نے کہا، ہم اور بنو عبد مناف یعنی آل ہاشم ہمیشہ حریف مقابل رہے۔ انہوں نے مہمان داریاں کیں تو ہم نے بھی کیں، انہوں نے خون بہا دیے تو ہم نے بھی بہا دیے، انہوں نے فیاضیاں کیں تو ہم نے ان سے بڑھ کر کیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے کاندھے سے کاندھا ملا دیا تو اب بنو ہاشم پیغمبری کے دعوے دار ہیں۔ خدا کی قسم ہم اس پیغمبر پر کبھی ایمان نہیں لا سکتے۔ یہ ان کے خیالات تھے۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ 5واں سبب اور 6واں سبب غالباً اب 2 ہی رہ گئے ہیں، یہ نیکسٹ ولاگ میں بیان کیا جائے گا۔ یہ قریش کی جو دشمنی تھی یا کچھ قریش کی جو مخالفت تھی، یہ اس کے اسباب کا ذکر ہو رہا ہے۔